السلام علیکم، شام رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں سائم خان، اریبہ خان میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کا آغاز بہت اچھی اور خوشائن خبروں سے کریں، لیکن مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث اپڈیٹس دینا بھی بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا 8واں روز ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر دھماکے ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد ایئرپورٹ کا کچھ حصہ متاثر ہوا تہران میں، مغربی تہران میں دھماکے سنے گئے۔ تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1350 ہو گئی۔ شہداء میں 200 سے زیادہ خواتین اور طبی عملے کے 8 ارکان بھی شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بیروت پر حملوں میں شہداء کی تعداد 217 ہو گئی اور 700 سے زیادہ افراد اس وقت زخمی بھی ہیں۔ اب امریکہ اسرائیل کو 151.8 ملین ڈالر کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ہتھیاروں میں 1000 پاؤنڈ کی 12,000 بمبارڈ شیلڈز شامل ہوں گی۔ اس کے ساتھ انجینئرنگ، لاجسٹکس اور تکنیکی معاونت بھی فراہم کی جائیں گی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، لیکن وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر تل اویو بھی گونجتا ہے اور حیفا میں بھی دھماکے سنائی دیتے ہیں، جنوبی اور وسطی اسرائیل کے اندر بھی دھماکے سنائی دیتے ہیں۔ تو ایران کی ریٹیلیشن بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ بالکل، ریٹیلیشن بھی جاری ہے اور ایران نے جنگ کے 8ویں روز اسرائیل پر میزائلوں کی بھی بارش کر دی ہے اور تل ابیب، یروشلم، وسطی اور جنوبی اسرائیل، مغربی کنارے کی بات کریں یا پھر غزہ بارڈر پر بھی، وہاں پر بھی سائرن بج اٹھے ہیں اور پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق 4 کی 24ویں لہر کی ویڈیو بھی جاری کر دی، جو کہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، اور بتایا ہے کہ تل ابیب میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے ایران نے، اور خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بلومبرگ نے بھی ایک رپورٹ جاری کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 30 کروڑ ڈالرز مالیت کے امریکی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ریڈار امریکی میزائل دفاعی نظام کو ہدف کی معلومات بھی فراہم کرتا تھا اور ریڈار پر حملہ اردن کے موافق السلطی ایئر بیس پر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیٹلائٹ تصاویر میں ریڈار اور معاون آلات کی تباہی کی بھی تصدیق کر دی گئی ہے۔ امریکی اہلکار نے بھی ریڈار سسٹم کی تباہی کی تصدیق کی ہے اور پاسداران انقلاب نے خلیج میں ایک اور تیل بردار بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ اچھا، amidst all this جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جو جنگی صورتحال ہے وہ دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، ورس ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے کمال پولیٹیکل ڈپلومیسی کا مظاہرہ تو کیا جا ہی رہا ہے، لیکن شاندار ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ایران کے سعودی عرب پر حملوں اور علاقائی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں پاک سعودی دفاعی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی اور ایران کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے سعودی عرب میں بھی جو امریکی ملٹری بیسز ان کو نشانہ بنا رہا تھا، کویت، قطر، دبئی، UAE، دونوں ملکوں نے ایرانی قیادت سے دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی امید کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں سعودی چیف آف جنرل اسٹاف فیاض بن حامد، سعودی وزیر دفاع کے مشیر برائے انٹیلیجنس امور حشام بن عبدالعزیز بن سیف بھی شریک تھے۔ پاکستان کے وفد میں بریگیڈیئر محمد جاوید طارق شامل تھے۔ اچھا، یہ ملاقات بہت کہتے ہیں کہ دلچسپ اس اینگل سے رہی کہ پاکستان کا کیا ٹیک ہے اور پاکستان نے جس طریقے سے فیلڈ مارشل وہاں پر موجود تھے اور خطے کی صورتحال جو بڑھتی کشیدگی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی اور بات چیت بھی ہوئی۔ بالکل سائم، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سٹینڈ ہے جو پاکستان ہمیشہ سے ہی لیتے آیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل کی جو ایک پرسنالٹی ہے اس کی تعریف تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کرتے آئے ہیں اور جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اس وقت پاکستان کوشش کر رہے ہیں اور جو ملاقات وہاں پر ہوئی ہے اور اس کے جو اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو رد عمل آ رہا ہے، وہ بھی اپنے مثال آپ اگریڈ۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے صدر نے پڑوسی ملکوں پر حملوں پر معافی مانگ لی۔ یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے اریبہ، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ ہم سب حیران اور پریشان تھے، پوری دنیا پریشان تھی کہ وائی از ایران ریٹیلیٹنگ اگینسٹ دا گلف کنٹریز، لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ وہاں پر کیونکہ امریکی ملٹری بیسز ہیں۔ اب یہاں پر یہ خبر اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے صدر نے پڑوسی ملکوں پر جو حملے کیے اس پر انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مزید حملے نہ کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ جو سعودی میں، جو کویت میں، قطر میں، دبئی میں جو خاص طور پر حملے ہو رہے تھے ایران کی جانب سے،
وہ اب مزید نہیں ہوں گے، ایسا کہا ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مسعود پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ عبوری قیادت کونسل نے پڑوسی ممالک پر مزید حملے نہ کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور کہا یہ ہے کہ ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، جب تک ایران پر حملہ نہیں کیا جاتا اب ان ملکوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھو سائم کہ اب سے کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ جب سعودی عرب پہ بھی حملے کیے جا رہے تھے ایران کی جانب سے، ایئر بیسز پر جب حملے کیے جا رہے تھے، تو پاکستان بیچ میں آیا ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو جب خطے میں اتنی بڑھتی کشیدگی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک اہم دورہ بھی ہوا، پر بات کر لیں گے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جمیل صاحب۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ مسعود احمد خان صاحب موجود ہیں، شامل گفتگو کریں گے ان کو بھی۔ مسعود صاحب آپ کی اجازت سے جمیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ سر، ایسے میں کہ خطے میں بڑھتی کشیدگی ہے، ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک نیا مزل یوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک نئی کنٹری ہے جو ہمیں نشانہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک آگ جو پورے خطے کو لپیٹ میں لیے جا رہی ہے، ایسے میں پاکستان کی جانب سے کمال آؤٹ سٹینڈنگ ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا گیا، فیلڈ مارشل نے دورہ سعودی عرب کیا، اس دورے کی کیا اہمیت تھی؟ یہ ایک تسلسل ہے جو ہماری اڑان بڑھی تھی، ہم نے مارکہ حق کے بعد جس طریقے سے ہماری فارن پالیسی میں امبیڈ کر دیا گیا ملٹری ڈپلومیسی، ویسے بھی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کا حصہ ہوتا ہے ملٹری ڈپلومیسی، اور جس انداز میں ملٹری ڈپلومیسی نے سپورٹ کیا ہے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو، اس کے اثرات آپ نے آج جس کمال کا ایک آپ نے دیکھا، اور اس کے پس پردہ جو جتنا کام ہوا ہے، ظاہر ہے اس کا اندازہ تو ملت پاکستان کے لوگوں کو اتنا نہیں ہو سکتا، لیکن چند اشارے میں دیتا چلتا ہوں کہ اس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ایشورنسز مانگی تھی سعودی عرب نے، ایران نے، دونوں کو وہ ایشورنسز پاکستان نے جو میری اطلاعات کے مطابق اور میرے تجزیے کے مطابق وہ لے کے دی، اور جس کے نتیجے میں آج اتنا بڑا بیان آیا ہے، اور یہ مسلم ممالک کے لیے، مسلم امہ کے لیے ایک اچھا تحفہ ہے کہ یہ بیان آیا، ورنہ جو بیرونی قوت ہیں، جو صہیونی قوتیں ہیں، ان کی تو دلی خواہش ہے اور برسہ برس سے ہے، دہائیوں سے ہے کہ کسی طریقے سے سارے ملک دستے گرباں ہوں، اتنے کمزور ہو جائیں، اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کو جب چاہے تر لقمہ بنا کر ان کو کھا جایا جائے، یا ان سے جو کہا جائے وہ یہ کریں۔ تو کم از کم آج اس کا ایک ہمارے سامنے مثال مل گئی ہے کہ احساس ہوا ہے، اور احساس دلانے میں پاکستان نے اپنا کردار بڑا اچھا ادا کیا ہے۔ اور اس سے تو دیکھیں، کل تک تو مارکو روبیو کیا کہہ رہے تھے کہ ٹیررسٹوں کی وہ ہے حکومت رہی ہے، اور یہ تو کلرکس مولویوں کی حکومت رہی ہے ایران میں، ان کو تو ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ آپ نے سنوایا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنوایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ نہیں، ہم تو اختیار ڈلوائے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اب ایران کے پاس وہ اختیار قانونی طور پر بھی ہے، حالانکہ امریکہ قانون مانے یا نہ مانے، لیکن ان کو ایران کو یہ حق حاصل تھا کہ جہاں سے ان کے اوپر میزائل برسائے جائیں اس کا جواب دے، اور اس کا جنیوا کنونشن کے اس میں 71 کا ایک ہے کنونشن، اس کا آرٹیکل 9 ہے، اسی طریقے سے اقوام متحدہ کا چارٹر ہے 51، کہ اگر ان کے پاس، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے no one less than the deputy prime minister had said it on the floor of the house کہ ہمارے لیے ایک obligation ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو ہماری اس obligation میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ نوبت نہ آئے، اور وہی چاہتے تھے ایسی قوتیں کہ پاکستان اس پیکٹ کے تحت انوالو ہو جائے اور دستے گرما ہو جائے ایران کے ساتھ یا بات، تو اس سے کم از کم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک اچھی نوید ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بچ گئی، کیونکہ خدا نخواستہ اس نہج پر جس پر ہمیں صہیونی قوتیں پہنچانا چاہتی تھیں، تو ہمیں اندرونی طور پر بھی وہی بڑی پرابلم ہونی تھی، اور بیرونی طور پر تو ہونی تھی۔ تو لہٰذا اب جو ہمارا کردار ہے ایک بیلنسنگ فیکٹر کا، ہمارا کردار ایک بیلنسنگ فیکٹر کا ہوگا۔ جمیل صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، اور بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسی سچویشن میں جب خطے میں جنگ بڑھ رہی تھی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران شاید مشرق وسطیٰ کو جلا دے گا، ایسے میں پاکستان بھرپور کوششیں کر رہا ہے جنگ رکوانے کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ کرتے ہیں سعودی کا، اینڈ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر جمیل صاحب، سعودی کو جو انشورنسز چاہیے تھیں ایران سے، انہوں نے وہ میڈیٹ
نیگوشیٹ کروائیں اور جو ایران کو انشورنسز چاہیے تھیں سعودی سے انہوں نے وہ کروائیں، اور امپیکٹ فوراً دیکھتے ہیں ہم کہ ایرانی صدر جو کہ کل تک جنگ ریٹیلیٹ کرنے کے حق میں تھے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو نیبرنگ کنٹریز ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا انلیس کہ وہاں سے حملہ نہ ہو. کتنا اہم تھا یہ اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ دورہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے مارکے حق کے بعد جو پاکستان بنیاد اس کے بعد پاکستان جس طرح ابھر کے آیا، اس کے بعد ہم ایک دیکھیں نا مڈل پاور بھی ہے، اور پھر کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی ملٹی الائنر ہے، اور یہ ہے کہ انہوں نے سب کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ ہے، چائنا ہے یا رشیا ہے، سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. اور پھر دیکھیں کہ ہم سیکیورٹی اسٹیبلائزر تھے ساؤتھ ایشیا میں، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ویسٹ ایشیا میں تھے، اور پھر ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس اہم موقع کے اوپر، جب خلیج کے اندر اتنی آپس میں تناؤ ہے، اس کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اور جس طریقے سے ڈپلومیسی تھی، جب آلریڈی ہمارے فارن منسٹر نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کس طرح ایک شٹر ڈپلومیسی وہ کرتے رہے ہیں، پرائم منسٹر اس میں انوالو رہے ہیں، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کا جانا اور وہاں جا کے وزیر دفاع سے مسعود صاحب، جیسے کہ جمیل کرنا. صاحب نے بات کی نا کہ شاید سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان الجھ جائے گا اور یہ آپس میں ہی دست و گریباں ہو جائیں گے، لیکن فیلڈ مارشل نے جو ڈپلومیسی کا کردار ادا کیا ہے، وہ گئے سعودی عرب اور انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ایک ڈیفنس اگریمنٹ بھی ان کے ساتھ سائن ہے وہاں پہ بھی، اور ایران کو بھی ان سے انہوں نے ایشورنس دی کہ سعودی عرب ان پر حملہ نہیں کرے گا. اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، دیکھیں بلکہ سعودیز نے بھی کہہ دیا تھا پہلے کہ ہماری سوائل جو ہے اٹ ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ ایران فیوچر میں، اور نہ پہلے انہوں نے بھی پہلے بھی نہیں دی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی دوبارہ اعلان کر دیا تھا. اور سملرلی دیکھیں جب یہ بات چیت ہوئی، پریزیڈنٹ آف ایران کا طرف سے یہ بیان آنا بہت بڑا امپورٹنٹ، بہت بڑا بیان ہے، گیم چینجر ہے. اگر آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں، گلف کے اندر جو حالات و واقعات کے حساب سے، انہوں نے ایک اپالوجیز کی ہے فار اسٹرائکنگ گلف کنٹریز میں، اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حملہ نہیں ہوگا انلیس وہاں سے کوئی حملہ اس پہ انیشیٹ ہوتا ہے. سو میرے خیال میں پاکستان بھی دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ کہ پاکستان کو دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دیٹس وائی کہہ رہا تھا کہ یہ بہتر سمجھتے ہیں خطے کی صورتحال میں دے کین پلے ان ایکٹیو. دیر فور میرے خیال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس موقع پہ، اس تناؤ کے دور میں جس طرح بات چیت کر کے یہ چیزیں کنسیشن لینا اور ایک امپلیمنٹ کرنا، میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہو سکتا ہے خطے میں امن کے لیے پہلا قدم. بالکل جمیل صاحب، یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم اس دورے کو خطے میں امن کے لیے پہلا قدم قرار دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں پاکستان کی جانب سے کوئی میڈیشن کا باقاعدہ کردار مزید عیاں ہوگا، مزید ابھر کے پاکستان سامنے آئے گا ایز اے میڈیٹر؟ دیکھیں یہ اس کا اس وقت ایک تنکے کا سہارا چاہیے تھا. ان ملکوں کو بھی جو سعودی عرب ہے اور خلیجی ممالک ہیں، ان کو ایسی کوئی شخصیت جیسے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے ملک اس وقت کردار ہے. دیکھیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں معروضاتی حالات میں. جو ان کے معروضاتی حالات ہیں ان کے بیسس کوئی آج سے تو ہے نہیں، ان کے بیسس کئی دہائیوں سے ہیں، اور سعودی عرب کے باقی خلیجی ممالک کے ان کے ایگریمنٹس ہیں یو ایس کے ساتھ. یہ یا تو آنن فانن ہوا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پاکستان کے علم میں ہے. پاکستان کے علم میں تو کوئی چیز اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ برسہ برس سے چل رہا ہے، اور جن بیسز پر میں خود سعودی عرب میں تعینات رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے ان بیسز میں سعودیوں کو بھی اجازت نہیں ہے جانے کی وہ اس ٹیریٹری کو لے لے. لیکن انٹرنیشنل قانون جس کا میں نے حوالہ دیا، جس میں جنیوا کنونشن کا بھی حوالہ دیا، ایڈیشنل پروٹوکول جو 1977 کا ہے، اس میں بھی ایک اس میں معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر ممالک کسی کو کوئی فیسلٹی دیتے ہیں اور یہ فیسلٹی اگر فیوچر میں بھی جا کے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جیسے صورت میں ایران کہتا ہے کہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ان کی نیوٹریلٹی یا ان کا یہ بیان کہ ہم نے منع کر دیا ہے، اس کی انٹرنیشنل قانون کی افادیت میں افادیت مدھم ہو جاتی ہے یا نہیں رہتی ہے. تو یہ ایک پیچیدہ نقطہ تھا، میں نے کہا آپ کی ناظرین کے لیے بیان کر دوں. تو ایسی صورت میں پاکستان کا کے فیلڈ مارشل کا وہاں جانا، ان کو یہ بات باور کروانی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے معروضاتی حالات کیا ہیں خلیجی ممالک اور خاص طور پہ سعودی عرب کے، اور اس بات کو ایرانیوں تک پہنچا کے اور ان کو سمجھانا. اس کے بیک گراؤنڈ میں کافی کام ہوا ہے، کافی شٹل ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور اس میں ایرانیوں کو یہ بات اس وقت سمجھ آ جانی واضح رہے کہ ایرانیوں کو جتنا دھچکا لگا ہے، تاریخ میں اتنا بڑا دھچکا نہیں لگا ہے. ان کے سب سے بڑے لیڈر کو
دن دہاڑے 9:30 بجے بمبارڈمنٹ کر کے شہید کر دیا گیا. تو جو ان کے سارے کمانڈر 49 دوسرے جو شہید ہوئے, اس کے بعد کوئی جو کمانڈ کی چین, مسعود صاحب اس کو صحیح بتا سکیں گے, جب اس کی چین اچانک خلا آیا تو اس سے پہلے سپریم لیڈر نے اپنا ایک پلان دے دیا تھا کہ ایسی صورت ہو تو جو لوکل کمانڈرز ہیں, جو پروونسز اور ڈسٹرکٹس میں ہیں, ان کے پاس جو جو ہتھیار اوزار ہیں, ان کے نشانے پر جو معاملات ہیں, اس ماسٹر پلان کے تحت اس پہ حملہ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کمانڈرز نے, اور آج پریزیڈنٹ ایران نے بھی یہی بات کی, ان کمانڈرز نے اپنے صوابدید پر جہاں سے سمجھا کہ حملہ آ رہا ہے اس پہ جواب دیا. اور پھر دیکھیں کتنی بڑی بات ہو گئی کہ مسعود پزشکیان نے ان کو اپولوجائز کیا کہ میں اپنے پڑوسی ملکوں سے معافی مانگتا ہوں, اپولوجائز کرتا ہوں, اور اب اگر وہاں سے کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوا تو ہم ان پر نہیں حملہ کریں گے. قطر میں فلائٹس ریزیوم ہونا شروع ہو گئی, UAE میں کچھ فلائٹس ریزیوم ہونا شروع ہو گئی, آئندہ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ یہ کوئی پسند نہیں آئے گی صہیونی لابی کو, لیکن اگر یہی حکمت عملی رہی اور پاکستان اپنا کردار سے اس نے ادا کیا اس کو, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے باقی انڈونیشیا ٹائپ ملک, ملیشیا ٹائپ ملک وہ بھی مل جائیں گے, تو ایسی صورت میں یہ جو کچھ آنسو جو ہیں وہ کچھ دھلنا شروع ہو جائیں گے ایران کے. اور ایران جہاں تک تعلق ہے اس کے خلاف پوری دنیا کی. جمیل صاحب, یہ مطلب فیلڈ مارشل نے ظاہر کر دیا اس دورے کے بعد کہ وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے امید کی ایک کرن ہے, امن کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا نام ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے جب اسٹریٹ آف ہورمز بند کیا تو گلف کنٹریز جو تھیں وہ خوراک سے دو چار ہو گئیں, ان تک پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا. سعودی کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر دیں تو کل ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر اٹیک کی رپورٹس آئی تھیں, معیشت کا بربادہ ہو گیا. سعودی میں راس تنورہ جو ارامکو آئل ریفائنری تھی وہ اس کو نشانہ بنایا گیا. تمام مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے تھے. ایسے میں فیلڈ مارشل دورہ کرتے ہیں سعودی عرب کا, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیشن کی بات کروائی جاتی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عرب, اور اس کے بعد پھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سیز فائر کا اعلان کرتے ہیں. ایک طرح سے یہ سیز فائر سمجھی جا رہی ہے بٹوین ایران اینڈ آل دا مڈل ایسٹرن کنٹریز. یہ کتنی تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور کتنی پر امید بات ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ جس طرح گلف کنٹریز میں پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا, ان کے فوڈ شارٹیجز ہو گئے تھے, اسپیشلی دو ہم کہتے ہیں نا گلیمنگ سٹیز آف گلف کنٹریز ہیں, اور وہاں پہ جو حالات تھے, ابھی دیکھیں 194 بلین ڈالرز کے ایک سال میں انکم تھی دبئی میں, تو وہ افیکٹ ہو گئی تھی, اور اس سے بہت سارے حالات واقعات ایسے تھے. اب اس سے یہ ہوگا کہ چیزیں واپس ریکور ہو جائیں گی, اور اب عرب لیگ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, اور پھر اوپر سے دیکھیں گلف کنٹریز نے آلریڈی امریکہ کو کہا ہے کہ آپ چیزیں سیٹل کر دیں, اور تو میرے خیال میں وہ بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے جو کاسٹ ہے جنگ کی جو ان پہ آ رہی ہے. سو میرے خیال میں ایک سٹیپ ابھی ہم نے لیا ہے, اور اس سے بہتری کی طرف یہ جائیں گے, اور ایک پریشر ابھی بلڈ ہوگا. اور میرے خیال میں اس سے یہ جو پریشر ہوگا, ابھی عرب لیگ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, اس سے بھی بات چیت آگے نکلے گی. اور اس کے علاوہ بھی جو خطے کے ممالک ہیں وہ خود بھی ریئلائز کر رہے ہیں, اور پھر اوپر سے امریکہ کے اوپر پریشر اتنا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو پیٹریاٹ میزائل ہیں, انٹرسیپٹر میزائلز کی کمی آ رہی ہے, اور اسپیشلی ابھی تو ساؤتھ کوریا سے ری ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں, وہاں سے اٹھا رہے ہیں, وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اور پھر اب ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ سال میں وہ 620 کے قریب پروڈیوس کرتے ہیں پیٹریاٹ میزائل, سو اس کا کاسٹ, اور پھر وہ ابھی وہ دیکھیں کہ آپ کا ایک شاہد میں جو ڈرون ہے وہ 20 سے 50 ہزار ڈالر کے درمیان بنتا ہے, جبکہ انٹرسیپٹر ہے وہ بنتا ہے $1 ملین سے لے کے $10 ملین. مسعود صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے اپنے طور پر بڑا کیلکولیٹڈ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ فرائیڈے کو وال اسٹریٹ بھی بند ہو گئی تھی اور سیٹرڈے سنڈے بھی بند رہنی تھی, تو ان کے حساب سے انہوں نے یہ سوچا کہ نہ ہی, کیونکہ امریکن سٹیزنز جو تھے وہ بھی اس پر بات پر متفق نہیں تھے کہ کسی بھی جنگ کا آغاز کیا جائے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا کہ یہ 2 دن جو ملیں گے وہ ایران پر اتنا بھرپور حملہ کر دیں گے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, اور پھر منڈے کو نہ ہی ان کے اسٹاک ہلیں گے, نہ ہی ان کی انڈسٹریز کو کچھ ہوگا. لیکن اب امریکہ ہی دباؤ کا شکار نظر آ رہا ہے. جی ہاں, دیکھا ابھی سارے جو تھنک ٹینکس ہیں امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی کمیٹڈ بلنڈر, اور کہتے ہیں مس کیلکولیشن کی, اور ایون یہاں تک تھا, دیکھیں ٹرمپ کچھ کہہ رہے تھے, مارکو روبیو کچھ کہہ رہے تھے, اور آبجیکٹیوز کی بات کر رہے تھے, پلانس کی جو ایمز کی بات کر رہے تھے, بہت ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاپولرٹی گراف وہ بھی گر گیا ہے, اور اپروول جو تھی حملوں کے لیے
दैट इज 21% है अमेरिका में। सो इतना प्रेशर है, आपने अचीव भी कुछ नहीं किया, रजीम चेंज भी आप नहीं कर सके। जिस तरीके से देखें लीडरशिप को आपने डिकैपिटेट करने की कोशिश की, लेकिन दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर्स। और इसके बाद ये है कि वो स्टिल इंटैक्ट है। द ओनली थिंग ये है कि फेज 1 इनके बकौल की उन्होंने वो कंप्लीट किया है, फेज 2 में वो जा रहे हैं। दे आर टारगेटिंग जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको टारगेट करने जा रहे हैं। स्पेशली तेहरान के सराउंडिंग में उन्होंने एरियाज बताए हैं कि अब्बास आबाद है या शेजर जो इलाके हैं उनको एवैक्यूएट करके हम इसको टारगेट करने लगे हैं। बिल्कुल। सो वो वाले हैं, बाकी उनके पास देखें कोई और चीज नहीं है। फिर एक और डेवलपमेंट जो हुई है, वो जो सेपरेटिस्ट हैं उनको वो मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आज़रीज हैं, कुर्द हैं या और इसके अलावा अरब्स हैं, लेकिन मेनली फ्राम कुर्दिस्तान के जो लोग हैं उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कुर्द जो है नॉर्थ वेस्ट में है और उसके नॉर्थ में आप देख तो इराकी कुर्द है, तो वहां पे यूएस ब्रिगेडियर साहब ये वही है कि हम एक तरह से देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिस कैलकुलेट किया, अंडरमाइन किया ईरान की कैपेसिटी को। अब जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप खुद बौखलाहट का शिकार है। लेकिन कोई नहीं था जमील साहब जो उस जंग को ठंडा कर पाता। पूरी दुनिया को लग रहा था कि ईरान बस मशरिक़ वस्ता को जला देगा, और ना सिर्फ ये तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक बल्कि इनके जो शहरी हैं ये सब परेशान थे, क्योंकि जंग कोई नहीं चाहता सर। ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं, बहुत से मुल्कों की जो शहरी हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं, यूएई में बैठे हुए हैं, इकोनॉमीज जो है वो रुकी हुई है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ये दौरा सऊदी अरब, सर ये कितनी तकवीत, कितनी अहमियत का हामिल था, और इसके जो असरात हैं हम इनको लॉन्ग टर्म देख रहे हैं आते हुए? जी, इसके लॉन्ग टर्म असरात के आना शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 5 से 6 हफ्ते लगेंगे हमें अपना काम ख़त्म करने में। ईरान के लिए तो ज़ाहिर है अभी कोई इतनी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि वो वार मशीन सारी की सारी इस्तेमाल अभी भी जारी है ईरान के लिए। B-2 बम्बर भी कल इस्तेमाल हुए हैं, और CIA और मसाद जो है वो फ्रेगमेंटेशन एक तरफ तो कुर्दों को वो कर रहा है, और दूसरी तरफ जो इतलात सरसरी आ रही हैं कि सिस्तान बलूचिस्तान उसमें भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन बन सकती थी, लेकिन इस के बाद जो आज मूवमेंट हुई है, जो आज अचीवमेंट हुई है, उसमें कम से कम ईरानियंस का एक स्ट्रक्चर जो कि इंस्टीट्यूशंस बरकरार हैं वो अपना कंट्रोल रख सकेंगे सिस्तान पर और कुर्दों पर। तो लिहाजा वो जो ख्वाब है मसाद का कि किसी तरीके से अंदरूनी तौर पर अब क्या हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरी कैबिनेट को बताया हुआ था कि बस जैसे ही लीडरशिप फारिग होगी तो बाकी वो जो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे रजा पहलवी के वाले और उस ग्रुप को कि हुकूमत चेंज हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी, वो हो न सका। और फिर उस रिजीम के बजाय चेंज होने के मजीद लोग जुड़ गए, क्योंकि ईरान बहुत पुरानी तहजीब है, 2500 साल पुरानी और बड़ी। 8 साल उन्होंने इराक के साथ भी जंग लड़ी, तब भी उनमें टूट फूट नहीं हुई। तो ये अब जंग इसीलिए फैली है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कब खुलेगा, उसके बाद जो आप इकोनॉमिक की बातें कर रही हैं उसमें तेल की कीमत, गैस की कीमत, सबसे बड़ी बात है खुराक। और खुराक क्यों? यूरिया दुनिया का सबसे बड़ा इधर से बन के जाता है, और पूरी दुनिया में खुराक की भी। तो पूरी दुनिया ठंडी सांस लेगी कि कुछ थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिलेगा, कि ये कहीं अगर उधर से भी जो ये बेसेस हैं, और सऊदी अरब ने जिस तरह कहा था कि जी हम अपना हक महफूज रखते हैं 51 आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर का जवाब देने का, और जिस तरह कतर ने कहा था कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी, और जिस तरह यूएई ने, अगर वो उनके पास भी तो बहुत हथियार और औजार मौजूद है ना, तो वो भी अगर करना शुरू कर देते ईरान पर, तो फिर ये सारे गिरेबां होते, फिर अंदर से फिर उनकी आबादियों में टूट फूट होती। उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अकीदतमंद हैं इमाम खुमैनी के, तो वो फिर अंदर से, मुझे तो उनके डायनामिक्स का पता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम यहाँ पर ये बात कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान के साथ एंगेज्ड है, वहाँ पर दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अमन की कोशिश की जा रही है, और इस जंग के जो असरात हैं इसको कम से कम करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली आफ्टर दिस दौरा ऑफ फील्ड मार्शल इन सऊदी अरेबिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब एंड ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला जनाब। ये अपडेट्स थी दौरे के असरात जो थे, वो जो इम्पैक्ट था वो आप तक पहुंचाया। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, और फिर उसके बाद वापस बिल्कुल जनाब हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो जी ब्रेक पे जाने से पहले हम मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी पर बात कर रहे थे, फील्ड मार्शल के सऊदी अरब के दौरे पर बात की और फिर ईरानी सदर का जो उस पर रद्द-ए-अमल आया उस पर बात की। और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, वो भी आपको बताते चलें। उन्होंने कहा है कि ईरान ने हमसाए ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया है। ईरान आज बहुत सख्त निशाना बनाया जाएगा और ईरान ने दबाव के तहत हमले ना करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो लिखते हैं कि ईरानी ऐलान मुसलसल अमरीकी और इस्राएली हमलों के बाद हुआ। अब बाज़ इलाके और ग्रोह भी निशाना बन सकते हैं जो पहले शामिल नहीं थे। बिल्कुल जी, तो ये ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बयान जारी किया है, एक ट्वीट की है। देखना ये है कि अब ये जो जंग है ये कितनी देर तक चलेगी और कब ख़त्म होगी और कौन सरेंडर करेगा। लेकिन इसके असरात जो हैं वो ना सिर्फ पूरे खित्ते में मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में बल्कि पाकिस्तान की अगर बात करें, इतने बुरे असरात आए हैं मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पाकिस्तान पे। जनाब मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोल का 1 लीटर 321 रुपए 17 पैसे और डीजल आपको 1 लीटर 335 रुपए 86 पैसे का अब मिलेगा। बहरानी सूरत हाल पर वफाकी वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग हुई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया है, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ जाएगी। बात यह है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमतें 55 रुपए इजाफा नहीं हुआ, इसके साथ अब जो महंगाई की एक लहर आने वाली है बिफोर ईद ड्यूरिंग रमजान बल्कि आ गई है। अशिया खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट, आपके बाकी सब जो चीज़ें हैं, मैं मतलब एक महंगाई की लेयर है जिसके बारे में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो आवाम का इस बारे में क्या जज्बात है, क्या मौक़िफ़ है, क्या एहसासात हैं, ज़रा आपको सुनवाते हैं। आवाम पे हमेशा बोझ आवाम पे पड़ता है सर। हुकूमत से ये गुजारिश है कि अपने अखराजात में नजरसानी करे, अपना अखराजात कम करे, अपना VIP प्रोटोकॉल में थोड़ा कमी लाए, आवाम पे रहम करे सर। आवाम जो बड़ी परेशान है, कहीं किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहे, मजीद अगर इस तरह हाल रहा तो 500 तक भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा 1000 तक जाएगा और हम इसी तरह आवाम जो ना बाहर आते रहेंगे, लाइनों में खड़े होकर पेट्रोल डलवाते रहेंगे। गरीब बंदा अपने मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बस घर में खड़ी कर दे और क्या करे सर। ये गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक छोटी सी बाइक है, इसका फ्यूल नहीं हम पूरा कर सकते, तो गाड़ी का कैसे करेंगे। तो जो इन्होंने बम फोड़ा ना, तो वो तो आवाम पे है ना, हुक्मरानों को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं, उनकी सारा ये फ्यूल फ्री है उनका। अभी पेट्रोल इतना चला गया तो अब आम बंदे का क्या हाल होगा। जो मिडल मैन है, जो गरीब मजदूर बने, उनके लिए मसला है। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी, उनके लिए क्या मसला है। तो गरीब अवाम रही है, तबाह तो गरीब लोग हैं, अवाम को कोई परवाह नहीं हुकूमत को। जुल्म है, ये तो जुल्म में आता है बिल्कुल। गरीब आदमी के पास में क्या है, बस 200 का डालेंगे, गुजारा करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा इतना कर दिया है कि है ना, अब बाइक चलाने वाला बंदा क्या करेगा। हुकूमत 12.5 नहीं पैसे चैन लिए होने तो 5 रुपये होने, इन्होंने 55 रुपये सीधा बता देते। रोज ही करूँ जाए ना, पेट्रोल पर वही रखूँ। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हुकूमत को चाहिए कि बहुत कम रेट का, ताकि आवाम को आसानी हो पेट्रोल लेने में। मौजूद है तो उसको क्यों बढ़ा रहे हैं, जो नया है उस पर बढ़ाए ना। ये तो वो है जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके ऊपर रेट बढ़ा रहे हैं। हमारी जैसे 1000 रुपये दिहाड़ी है, पेट्रोल 200 रुपये पेट्रोल लग जाता है, 800 रुपये में घर का किराया का घर है, किस तरीके से गुजारा करेंगे। अभी नया तो खरीदा नहीं है, पुराने पेट्रोल पे ये पैसे बढ़ा रहे हैं। कुछ नया खरीदते तो फिर ये पैसे भी बढ़ाते, अच्छे लगते। जनाब, तो ये आपने सुना अवामी रद्द-ए-अमल, अवाम पर असरात के, अवाम पर बोझ पड़ना शुरू हो गया और सारा का सारा जो बोझ है वो सैलरीड क्लास तबके पर मेजरली पड़ रहा है। क्योंकि जिस शख्स के पास 2 करोड़ की गाड़ी है वो 500 का पेट्रोल भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जिसकी तनख्वाही महीने की बेचारे की 35,000-37,000 है, वो कैसे अफोर्ड करेगा 300 प्लस पेट्रोल। मेरी समझ से ये चीज़ बिल्कुल। और ये पेट्रोल बम गिरने के बाद जो है, जो शहरियों के जो तासुरात हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। और कराची और लाहौर में हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी फ़ौरन बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे किराए भी फ़ौरन बढ़ जाते हैं। लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली बसेस के किरायों में भी 400 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसी पर हम फिर चलते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से ख्वाजा नसीर हैं और हमारे साथ कराची से अंजुम वहाब मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। अंजुम, ये बताएगा कि कितना इंक्रीज किया गया, कितना इजाफा किया गया किरायों में? जी, ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर की जानिब से मुख्तलिफ हमें किरायों में इजाफा नज़र आ रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% इजाफा किया है, कई जगह पे 20% इजाफा किया गया है। इसी तरह ऑयल टैंकर्स वालों ने भी
10 سے 15% اضافہ کر دیا ہے. جو عام طور پہ رکشہ چلتے ہیں یا بائکیں وغیرہ سروس چلتی ہے انہوں نے بھی اپنے کرایے میں اضافہ کر دیا. چھوٹی مسافت جہاں پہلے 100 روپے لیتے تھے 150 لیتے تھے وہ اب 200 روپے لینا شروع ہو گیا. رکشے والوں نے بھی اس طرح 200 جہاں کرایہ لیتے تھے وہاں 250 روپے کرایہ لینا شروع کر دیا. بسیں اور منی بسوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی 5 سے 10 روپے اضافہ کیا جا چکا ہے. ایک سے دوسرے اسٹاف تک مسافروں میں اور کنڈکٹر میں بحث بھی ہو رہی ہے اور کئی جگہ پہ تل کلامی اور ہاتھا پائی کے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں. اسی طرح صورتحال دیکھی جائے تو اندرون ملک جو بسیں جاتی ہیں کوچز جاتی ہیں انہوں نے بھی اپنے کرایوں میں اپنے فاصلے کے حساب سے اضافہ کیا. حیدرآباد جانے والی بسوں کے کرائے میں تقریباً 200 روپے اضافہ. اس سے آگے جو جا رہی ہیں بسوں میں 500 روپے. لاہور اسلام آباد جو بسیں جا رہی ہیں ان میں 1000 سے 1500 روپے اضافہ کیا گیا. ویسے یہ ماہ رمضان میں روٹین اضافہ ہوتا ہے. جب بھی آخری اشرہ آتا ہے تو بسوں کے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ جی واپسی میں بسیں خالی آتی ہیں تو عموماً 1000 سے 500 روپے وہ کرایہ بڑھا دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ اس کے ڈبل اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو پیٹرول ڈیزل 55 روپے مہنگا ہوا ہے اور دوسری جانب ماہ رمضان میں جو قیمتیں بڑھاتے ہیں تو یہ ڈبل اضافہ عوام کو سفر کرنا پڑا ہے. جو پردیسی دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور عید منانے کے لیے گھروں پر جاتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے کہ مزدوری کر کے اور یہاں پر جب گھروں پر جاتے ہیں تو کراچی سے آگاہ کرے تھے. ذرا لاہور کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں کہ لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے. خواجہ نصیر وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ نصیر بتائیے گا کہ لاہور میں بھی ظاہر ہے یہی اطلاع ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے کرائے فوراً بڑھا دیے ہیں. شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ بالکل جی یہ ایک مشرق وسطیٰ میں جاری جو تنازع ہے اس کا پہلا اثر پاکستان پہ جو آیا وہ پیٹرول بم کی شکل میں آیا. اس وقت کل سے جب یہ پیٹرول بم 55 روپے فی لیٹر کے حساب سے مہنگا ہوا تو نہ صرف انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بلکہ انٹر پروونشنل ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے کرایوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہوا ہے. لگ بھگ 10 سے 20 اور 25% تک جو کرائے ہیں جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہاں پر جو بسیں چلتی ہیں ان میں اضافہ کیا گیا. اس کے اندر بھی ایئر کنڈیشن اور نان ایئر کنڈیشن جو بسیز ہیں اس کا الگ سے فرق موجود ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو لاہور میں دیگر ٹرانسپورٹ ہے لاہور کے اندر چل رہی ہے اس میں بھی 20 سے 25% تک اضافہ کیا گیا ہے. عام شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر بالکل بے حسی کا مظاہرہ کیا اور حکومت جو ہے ایک طرف 55 روپے فی لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا. حکومت نے آج صبح ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا کہ حکومت مکمل طور پہ تمام تر چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے. لیکن اب پورے تقریباً 12 گھنٹے گزرنے کے باوجود نہ کسی چیز کو مانیٹر کیا گیا اور نہ ہی کسی لیول پر کوئی میکانزم بنایا گیا. آج خود ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے جو لوکل ٹرانسپورٹ ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ ایک پیٹرن ہے. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے جب پیٹرول چاہے وہ 10 روپے بڑھے 5 روپے بڑھے چاہے وہ 15 روپے بڑھے ہر دفعہ کا یہی ہے کہ ٹرانسپورٹر سب سے پہلے کرائے بڑھائے تھے. بہت شکریہ خواجہ نصیر اور انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود تھے. ذرا بات کر لیتے ہیں وزیر مملکت حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ کیفیت یہ صورتحال کیا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوئی صورتحال. حذیفہ بہت شکریہ آپ نے شام رمضان کے لیے وقت نکالا. وی آل نو کہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہے ایک جنگی ماحول ہے اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے سعودی سے پاکستان کو آئل نہیں آ رہا. بٹ وی ور ایکسپیکٹنگ اسپیکولیشنز یہ تھیں کہ 10 15 20 25 روپے تک پیٹرول بڑھے گا لیکن 55 روپے کا بم عوام پر گرا دیا گیا وہ بھی اچانک. یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا؟ جی بہت شکریہ جی آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. میں اگر مجھے آپ پیشنٹ آڈینس دیں گے 2-3 منٹ کی تو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک منسٹر کی حیثیت سے نہیں ایک شہری کی حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا. ایک تو میں اس فیصلے کا بالکل دفاع نہیں کروں گا کہ 55 روپے جو قیمت بڑھ گئی ہے اور ذرا ہم دفاع کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے دوسرا نقطہ بھی دیکھنا ہے. اگر آپ گلاس آدھا خالی بتا رہے ہیں تو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی بتائیں. بیسیکلی غیر معمولی حالات تھے. اس میں یہ حالات جو ہے حکومت پاکستان نے مسلط نہیں کیے. خطے میں جنگ کی جو صورتحال بنی اس زہر جنگ کی صورتحال میں 3 فریقین ہیں ایران ایسرائیل امریکہ. لیکن باقی ممالک بھی کچھ تو براہ راست کی زد میں آئے ہیں. اب یو اے بہت سیفسٹ ہیون تصور کیا جاتا ہے سرمایہ کاروں کے لیے لیکن وہاں پر بمباری کی گئی ایون کہ سعودی عربیہ میں کویت میں. اب جو صورتحال بنی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر $72 فی بیرل جو قیمت تھی وہ صرف چند دنوں میں نہیں 4-5 دنوں میں $92 فی بیرل پر چلی گئی ہے. اور جو آپ نے ہرمز کا رستہ ہے وہ بھی بند ہو گیا. اگر ہم الٹرنیٹ روٹ کے اوپر جاتے ہیں جس پہ میڈیا بہت بات کرتا ہے تو بھی الٹرنیٹ روٹ کے اوپر اگر ہم آج کی ریٹ کے مطابق الٹرنیٹ روٹ پہ چلے جائیں تو تقریباً $125 فی بیرل ہمیں قیمت جو ہے اس کے تحت ہمیں فیول منگوانا پڑے گا جو کروڈ آئل ہے ڈیزل ہے پیٹرول ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ 55 روپے اگر بڑھا دیے گئے تو ہم اس بات کو جسٹیفائی کریں. بات یہ کہ غیر معمولی حالات میں
غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اس میں ڈیفرنٹ ہو, آپ کے ساتھ صدر بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ جو ایکشن لیا گیا اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کے اندر کم از کم جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا نہ ہو جائے, انرجی کا بحران نہ آ جائے. اس حوالے سے ظاہر ہے جو اوگرا نے ہمیں بتایا کہ 110 روپے قیمت بڑھا دیں, کیونکہ اوگرا تو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ قیمت یہ 200-250 روپے اوپر جا سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہی. تو ہم نے حفظ ما تقدم یہ اقدامات کیے. ایک ہمیں یہ بھی آپشن دی گئی تھی کہ ہم اگر لاک ڈاؤن کر دیں اور ورک فرام ہوم شروع کر دیں, اس حوالے سے بھی کچھ آپشنز تھے وہ زیر غور لائے گئے. ظاہر ہے کیبنٹ کے اندر مختلف قسم کی آراء ہوتی ہے, اگر 40 سے 50 ممبرز ہیں کیبنٹ کے, ہر بندہ اپنی مختلف آراء دیتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام پر ایک بوجھ ڈال دیا گیا. لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس وہ سٹاک موجود تھا تو آپ یہ قیمتیں نہ بڑھاتے. یعنی ہمارے پاس سٹاک موجود تھا, پیٹرول پمپ جو ہے وہ سٹاک اپنے پاس رکھ لیتے آئل مارکیٹنگ کمپنیز, اور حکومت یہ انتظار کرتی کہ یہ سٹاک باہر بیچیں گے, نیا سٹاک جو ہوگا اس پہ ہم یہ قیمتیں بڑھائیں گے. لیکن پاکستان کے پاس تو قیمت بڑھنے سے پہلے کا پیٹرول موجود تھا نا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 20 سے 25 دن کا ہمارے پاس سٹاک موجود ہے. تو اس وقت کیسے جنگ کا اثر ہو گیا, قیمتیں کیوں بڑھا دی گئیں پہلے ہی 20-25 دن پہلے ہی؟ جی اس میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ حکومت پاکستان کے پاس سٹاک موجود تھا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہے وہ ظاہر حکومت سے فیول پرچیز کرتی ہیں. اگر ہم یہ کرتے کہ انتظار کرتے کہ جو ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے اس کی سپلائی ہم بند کر دیتے کہ ہم نئے ریٹ کے اوپر دیں گے, یعنی گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب پیچھے سے دوبارہ خریدنا ہے کروڈ آئل, وہ مہنگے ریٹ پہ خریدنا ہے, ہم نے اس کا ایوریج بیلنس بنایا ہے پورا, یعنی بوجھ عوام پر منتقل نہیں کیا. یعنی 110 روپے کا اگر ہمیں فرق پڑنا ہے نئے آئل خریدنے میں, ہم 55 روپے کا کر دیتے. آپ کی بات میں جسٹیفائڈ ہے بات, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا, جتنے پیٹرول پمپ سے انہوں نے فیول دینا ہی نہیں تھا وہ اپنے اسٹاکس جو ہے اسٹاک بنا کر بیٹھ جاتے. یعنی کچھ ہم نے تلخ فیصلے لیے ہیں اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل اس سے بڑا ڈیمیج ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں حالات کس قسم کے ہیں. اس طرح کے حالات کے اندر بہت سارے ممالک کے اندر تو یعنی دنیا کے اندر 3 بڑی ایئر لائنز ہیں, نمبر 1 قطر ایئر ویز, نمبر 2 ایمریٹس, نمبر 3 اتحاد. تینوں ایئر لائنز آج 10 دنوں کے بند پڑی ہوئی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں, جنگی صورتحال ہے, اس کے اندر تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ چیزیں اویلیبل ہیں. اللہ کا شکر ہے ہر حال میں شکر ہے. لیکن کل حذیفہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی, اس میں سب اوکے کی رپورٹ دی گئی وزیر اعظم کو, تو پھر بتایا یہ گیا کہ تیل کے 28 دن کے ذخائر ہیں, ایوری تھنگ از گڈ ٹو گو. تو کیا وہ بریفنگ وزیر اعظم کو غلط دی گئی تھی؟ کیونکہ اس چیزیں تو تہران میں بھی موجود ہیں. سیکنڈلی سوال بس میرا لے لیں آپ, جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو فی بیرل جو تیل کی قیمت تھی وہ $72 تھی. آپ تجزیہ کار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مزید جاری رہی تو یہ $150 پر بیرل تک بھی جائے گی. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ جاری رہی اور مشرق وسطیٰ میں حالات اور کشیدہ ہو گئے تو پھر پاکستان میں کیا مزید پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی؟ اور اگر بڑھ گئیں تو یہ واپس کیسے آئیں گی؟ کیونکہ ہم نے ماضی گواہ اس چیز کا کہ بڑھ جاتی ہیں واپس بہت کم ہوتا ہے کہ آتی ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑا اہم سوال کیا. میں دونوں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ وزیر اعظم صاحب کو جو بریفنگ دی گئی وہ بالکل ٹھیک دی گئی. پاکستان کے پاس آج بھی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے ذخائر 25 سے 30 دن کے موجود ہیں. بات یہ کہ قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں وہ اس لیے بڑھائی گئی ہیں کہ اگر جو نیا فیول اب ہم خریدیں گے, اگر الٹرنیٹ روٹ سے خریدتے ہیں, کسی اور آپشن کی طرف جاتے ہیں, تو تقریباً 110 روپے کا فرق ہوگا. ہم نے عوام کو صرف 55 روپے کا فرق جو ہے وہ منتقل کیا, اور 55 روپے کا فرق جو ادھر سے آئے گا اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. دوسری بات آپ نے بڑی اہم کی کہ اگر یہ $150 فی بیرل پہ چلا جاتا ہے تو میں بالکل آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ فیکچولی غلط ہو. اگر $150 فی بیرل پہ گیا تو پاکستان کے اندر قیمتیں 500 روپے فی لیٹر سے بھی اوپر جا سکتی ہیں. یعنی اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اس پہ آپ حکومت کی کسی اکنامک پالیسی پہ دوش نہیں دے سکتے, اس پہ آپ حکومت کی کسی اور جو پیٹرولیم منسٹری کا پلان ہے اس پہ دوش نہیں دے سکتے. اگر خطے میں اللہ نہ کرے جنگ چھڑ جاتی ہے, خطے میں تمام روٹس بند ہو جاتے ہیں, پھر تو ظاہر ہے تبھی کہا جاتا ہے کہ جنگیں جو مسائل کا حل نہیں ہوتی. ہمیں دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے حذیفہ, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ہو, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خطے میں مزید حالات خراب ہوئے پیٹرول پاکستان میں 500 روپے تک جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ سینئر سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب آپ کے پیشنس کے لیے. ہم یہاں پہ چھوٹی سی ہیڈ لائن بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر معیشت اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے دیئر ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو شام رمضان. جناب پچھلے گھنٹے میں اور اس گھنٹے میں بھی ہم بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے, گھنٹے کا آغاز کریں گے. لیکن خبر یہ ایسی ہے کہ راتوں رات صبح جب سب سو کے اٹھے تو ایک دم سے زمین سے لے کے آسمان تک قریباً سب کچھ مہنگا ہو چکا تھا. ٹرانسپورٹ کی کرایوں میں اضافہ ہو گیا, شیخر و نوش, آٹا, چاول, چینی, دودھ سب مہنگا. مطلب لوگ جاتے ہیں اپنے شہروں میں عید منانے کے لیے. رمضان کا جب آخری عشرہ چل رہا ہوتا ہے تب تو لوگ
सीज करा लेते हैं, अपनी ईद मनाने के लिए अपने लोगों में जाते हैं, और ना सिर्फ 10, 20, 30 बल्कि 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शायद यही तो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है। हमारे मौजूद है साबिक वफाकी वजीर, साबिक गवर्नर सिंध भी हैं हमारे साथ, मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जुबैर साहब फॉर बीइंग सो पेशेंट। साथ ही हमारे साथ माहिर मुआशियात अशफाक तोला भी मौजूद हैं। जुबैर साहब आपसे शुरू करूंगा। सर, सुबह जब सब सो के उठे तो ज़मीन से लेकर आसमान तक सब महंगा हो चुका था, एक ठेले से लेकर और आसमान में चलने वाले जहाज़ की सीट तक सब महंगा हो गया। आपको लगता है 55 रुपए पर लीटर जस्टिफाइड था? क्या हुकूमत इतनी ही मजबूर थी? अगर थी भी तो अवाम भी सर बहुत मजबूर है, अवाम इतना बड़ा बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि हालात ज़ाहिर ख़राब हैं पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। लेकिन दूसरी चीज़ एक ये भी देखने की ज़रूरत है, 2022 में एक वक्त आया था जब बिजली के निर्ख इतने बढ़ा दिए थे कि वज़ीर आज़म को फिर कहना पड़ा कि जब कोई दे ही नहीं सकता तो हम बढ़ा क्यों रहे हैं। सो ये बिल्कुल ही ऐसी ही बात है कि 55 रुपये बढ़ाना एक गो में बीन्स के एक बहुत बड़ा सेगमेंट पाकिस्तान की सोसाइटी का अफोर्ड ही नहीं कर सकता पेट्रोल बढ़ाना। बहुत एक बड़ा चंक मोटरसाइकिल जो चलाता है वो उनके बर्दाश्त से बाहर है, बिकॉज ऑलरेडी कोई मईशत के हवाले से कोई हालात इतने अच्छे तो थे नहीं। ऑलरेडी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत में भी इजाफा हो रहा था, महंगाई भी बढ़ रही थी। तो ऐसी सूरत में और इनकम्स बढ़ नहीं रही थी, अब और टैक्सेस दबा के बढ़ रहे थे। तो अब ऐसी सूरत में तो जाहिर सी बात है हैंड टू माउथ किया, उससे भी ख़राब सूरत हाल थी, उसमें इतना बड़ा इजाफा होना। और अभी मैं वजीर साहब को भी सुन रहा था आप ही के प्रोग्राम में कि उन्होंने कहा कि अगर हम ना बढ़ाते ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते, वो तो हुकूमत का काम है कंट्रोल करना। आपने जो $60-65 पर बैरल के हिसाब से पेट्रोल आपका बढ़ा था, जो आपके 28 दिन तक या 1 महीने तक चलना है, उस पर आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये तो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैंने परसों जब ये कुछ नहीं हुआ था, एयरवाई की एक प्रोग्राम में, रिपोर्टर्स प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले वो आके बताए, वो मेजर्स बताए कि जी हमने, हुकूमत ने जो MNAs हैं, वजीर हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लोग हैं, हम क्या सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर ये बताते कि हमारे जो 800 लीटर फ्री होता है उसको हमने 200 कर दिया फॉर एग्जांपल, या अब हम प्रोटोकॉल की 30 कारों के बजाय अब 10 कारें लेके चलेंगे। और बहुत से दूसरे MNAs को जो हम 50-50 करोड़ रुपए देते हैं हम नहीं देंगे। ये सारे अगर आप पहले बताते, मेजर्स बताते, तो लोगों को ये तो नहीं आप कह सकते कि अवाम सेक्रीफाइस दें। अवाम वापस ये पूछने में हक बचाने में कि आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप भी तो कुछ बताएं ना। अब आपको वो पंजाब के जहाज का भी ख्याल आएगा कि वो जो पंजाब का जहाज 10 बिलियन रुपए का लिया था, अब उसके जो 2 पायलट हैं उनकी जो तनख्वाह है, वो उनकी सिर्फ तनख्वाह जो है तकरीबन $35,000 है, 2 उनकी लोगों की। अब $35,000 आप हिसाब लगाएं, 90 करोड़ रुपए उसकी मेंटेनेंस में लगेगा। क्या ये जस्टिफाइड है? ये तो मैं बहुत ही थोड़ी सी निशानियां दे रहा हूँ। सिर्फ ये लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये कहा जाता है और सही कहा जाता है कि पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो आपको इस चीज़ के ख्याल से ही चलना चाहिए। लेकिन क्या वो डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री के जो रूलर्स हैं उनको उस तरह से नहीं रहना चाहिए? उनकी जो लाइफ स्टाइल है, और ये मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में चैलेंज दे के कह रहा हूँ, उनकी जो लाइफ स्टाइल है हमारे रूलर्स की, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, दूसरे हों, वो यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनसे ज्यादा अच्छी। उनके पास ऐसे जहाज नहीं है। बिल्कुल जुबैर साहब, और आप ठीक कह रहे हैं कि लीडर तो होता ही वो है लीड करने वाला, मतलब कि यहाँ पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारा असर तो गरीब आवाम पर आ रहा है। अशफाक तोला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अशफाक साहब, मशरिक़ वस्ता में जो इस वक्त एक कशीदगी की सूरत हाल जारी है, इसके असरात अब पाकिस्तान पहुँच गए हैं और मईशत, ख़ास तौर पर आम आदमी किस हद तक मुतासिर होगा, कैसे देख रहे हैं आप? मतलब मईशत की हालत तो पहले ही पतली थी, तारीख में इतना बड़ा इजाफा देखा है आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा पहले भी 40 रुपये हो चुका था, 22 की जो बात की है जुबैर भाई ने। देखिए, सवाल ये मैं भी सुनना था अभी हुज़ैफा को, मेरा ख्याल है ही वाज
नॉट टॉकिंग करेक्टली कि देखिए आपके पास एक स्टॉक मौजूद है और हुकूमत का काम है, जुबैर भाई ने जैसे कहा कि आप उसको कंट्रोल करें, और आपको बिल्कुल ठीक है ये अनजस्टिफाइड हो जाता ओएमसीज के लिए भी कि उनको आप ये इंडिकेशन ना देते कि हम आपका रेट नहीं बढ़ाएंगे। देखिए सवाल ये है कि इस वक्त आपने 55 रुपए एवरेज बढ़ा दिया, जो हमारी कैलकुलेशन है कल रात की उसमें 90 रुपए के करीब का डिफरेंस आ रहा है प्लेट्स की, जो पिछले 15 दिनों का मैं देखूं तो डीजल में, और मेरा ख्याल है को अराउंड 45 रुपए का डिफरेंस आ रहा है पेट्रोल में, जो क्योंकि वो प्रोसेसिंग कॉस्ट जब हम ऐड करते हैं तो ये 90 रुपए पे आ जाती है। अच्छा, अब जब हमने इसको देखा और उसको एवरेज आउट अगर आप करते हैं, पाकिस्तान में जो कंजम्पशन है पिछले 3 सालों की मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कम से कम 20 मिलियन जो लीटर है पर डे जाता है डीजल, और आपका 30 मिलियन लीटर के करीब जाता है पेट्रोल। तो टोटल जो अराउंड हमारी जो बनती है, इसमें जो मुझे लग रहा है जो उन्होंने कल क्या काम किया कि डीजल ज्यादा बढ़ना चाहिए था, पेट्रोल कम बढ़ना चाहिए था। अगर पेट्रोल कम बढ़ता, उसकी कंजम्पशन कम हो जाती, तो मेरा ख्याल है उसमें काफी फर्क पड़ जाता। The thing that we're trying to know is कि यहाँ पर खाली पेट्रोल का इशू तो है ही है, लेकिन यहाँ पर तो मईशत स्टेट पे आ गई। अब सर मैं बस प्लीज अलाउ मी टू पुट माय क्वेश्चन, यहाँ पर अगर जितनी फुर्ती से पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज हुई हैं, इतनी फुर्ती से मईशत की करेक्शन क्यों नहीं की जा रही सर? फैक्ट्रियां क्यों नहीं सही से हम बूम जाती हुई देखें, इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही? मैं उसी पे आ रहा था, आपने मेरा ख्याल अगर थोड़ी सी जल्दी कर दी। देखिए दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले इसको समझना चाहिए आपके आवाम को। गवर्नमेंट के पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी में उन्होंने जो डीजल पे था पेट्रोलियम लेवी पुरानी, इसको 21 रुपए कम कर दिया, और ये जो आपका अपना पेट्रोल पे जो था वो इस पे 21 रुपए बढ़ा दिया। तो उससे खैर इनको तो बड़ी नॉमिनल इनकम होगी, जो महीने की कोई 2 से 3 बिलियन रुपीस होगी, वो उसमें मैं इसमें नहीं जाता अभी डिटेल में, मगर उनको करना नहीं चाहिए था, उनको स्लोली ग्रेजुअली पास ऑन करना चाहिए था। मेरे ख्याल से 15 से 20 रुपए पर लीटर आप बढ़ाते और डीजल आप 40 रुपए बढ़ाते, और ये इस तरीके से एक डीजल का बोझ आप पेट्रोल पे डालते हैं, ये मेरा ख्याल है अनजस्टिफाइड है। अब आप आ जाएं कि देखें कि इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही। इंडस्ट्री इसलिए नहीं चल रही है कि आपका मार्कअप रेट बहुत ज्यादा है, आपने फैसिलिटेशन नहीं की है, आपका वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आप मुझे बताएं, आपको एक सिंध गवर्नमेंट का टैक्स देना है, एक पंजाब गवर्नमेंट अपना टैक्स क्लेम कर रही होगी, एक पिटिशन वाले आ जाते हैं, तो आप जब तक एनवायरनमेंट नहीं देंगे लोगों को, इंडस्ट्री कोई नहीं लाएगा। दूसरा आपका जो सबसे बड़ा मसला आने वाला है, पेट्रोल तो ठीक है अपनी जगह पे, ये जो आपने देखा कि इसका तो एक आपको बमशन मिल गया। दूसरा अगला जो अब चीज आएगी वो आएगी जो रेमिटेंस के ऊपर। देखिए रेमिटेंस के ऊपर हमारे नजदीक ये जो 4 महीने रह गए, अल्लाह ना करे ये जंग प्रोलॉन्ग करे, तो 5 से 6 बिलियन डॉलर का फर्क पड़ सकता है। वही फिर आप करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, और वही फिर आप डिवैल्यूएशन आपको आईएमएफ कहेगा। हत्ता कि इस वक्त आपकी डिवैल्यूएशन बनती नहीं है, आपके पास आपकी डॉलर की ट्रू प्राइस 253 रुपए है, फिर भी आपने ओवरहेड एक्सेजरेट करके 280 रुपए के करीब रखी है, जो कि अनजस्टिफाइड है। 6 से 7% इन्फ्लेशन तो आपका यहाँ पर आपने बिल्ड कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जब तक आईएमएफ प्रोग्राम में देखा, आप आईएमएफ इन बातों में कभी कुछ नहीं कहेगा कि नहीं जी आप ये गरीब आवाम को आप है ना फैसिलिटेशन करें। आपके पास क्या टूल है कि आप एक गरीब को आप फैसिलिटेट करेंगे? आप रेलवे के किरायों में बढ़ा रहे हैं, आप बसों के किराए में बढ़ा रहे हैं, तो आवाम क्या करेगी बताइए आप। अशफाक साहब, इसी पर अभी कुछ देर कबल उज़ैफर रहमान साहब प्रोग्राम में हमारे बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर 150 बैरल चला गया तो 500 रुपए तक भी जा सकता है पेट्रोल। तो मोहम्मद जुबैर साहब, हमारे यहाँ तो लेवी भी बहुत ज्यादा है, क्या इससे कम करके आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। देखना, अपने ये अब नॉर्मल सिचुएशन है, एक ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में इजाफा हुआ, तो इस वक्त एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, ये मैं बिल्कुल आपके सामने होता हूँ कि हर चीज आईएमएफ के ऊपर डालना, कि एज इफ के आपके पास एबिलिटी ही नहीं है आर्गुमेंट करने की, आईएमएफ को कन्विंस करने की। जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि आपने जब इतना पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो आप लेवी क्यों बढ़ा रहे हैं? मैंने ये कहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहां बहुत बड़ा तबका अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा चलाना अपना मोटर बाइक, और जो छोटी कारें वाले हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। सो यू आर पुशिंग पीपल टू लिटरली कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन कि जहाँ वो हाथ फैलाना शुरू कर दें। अब क्या, और फिर हम सिर्फ पेट्रोल तक तो नहीं रुक रहे ना,
ہم پیٹرولیم لیوی تک تو نہیں رک رہے. جس طرح آپ نے خود خبروں میں بتایا ہے, ٹرین کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, کرائے بڑھ گئے ہیں, بسوں کے بھی بڑھ گئے ہیں. ابھی تو سبزیاں, گوشت, دالیں, چاول, سب کی قیمتیں بڑھیں گی. اور پھر ابھی اشفاق تولا نے ابھی ذکر کیا تھا پالیسی ریٹ کا, کیونکہ آلریڈی جو ہمارا جو ابھی آیا تھا انفلیشن کا ریٹ وہ 7% آیا تھا, جو کہ تقریباً 18 مہینے کا ہائیسٹ لیول تھا. سو ابھی جو اسٹیٹ بینک کا بھی پالیسی ریٹ نیکسٹ وہ ویسے بھی اوپر جانا ہے, وچ مینس کاسٹ آف آپریشن اور بڑھیں گے, وچ مینس کہ پریشر عوام کے لیے اور بڑھے گا. سو ان کو ایک بہت ایکسٹرا آرڈینری میجرز, جو میں نے پہلے کہا تھا, حکومت اپنی طرف سے بتائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک کمپلیٹلی ڈراسٹک کٹ کریں اپنے ایکسپینڈیچرز کو, ڈراسٹک کٹ کریں, تاکہ عوام کو تھوڑا سا تو کچھ امید ہو کہ جی ہمارے حکمران ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, جو ہمیں سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پلس آئی ایم ایف سے یہ ضرور ایک چیز کہیں کہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک ان یوزل ہے, اس میں ہمیں وہ فیصلے کرنے دیں جو عوام کے بہتری, عوام زندہ رہنے کے لیے ان کے لیے ہمیں کرنے ضروری ہیں. ایک تو ظاہر ہے ایک مڈل کلاس ہے جس میں ٹیکسز کا سب سے بڑا 300% سے زیادہ ٹیکس بڑھ گئے ہیں, تو وہ کہاں سے افورڈ کریں گے. اور ٹیکس شارٹ فال ہے, اب وہ ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ ایف بی آر کو پنش کرنے کے بجائے عوام کو پنش کر رہے ہیں. یہ تو بالکل انفیئر ہے. اس میں انڈسٹری لگنی تو چھوڑیں, پیٹرول کی اگر ہم بات کریں وہ بھی بند ہونی شروع ہو جائے. بالکل, تو پیٹرول پر ہی پہ عوام سے ٹیکسز مارجنز کی مد میں 130 روپے 23 پیسے وصول کیے جا رہے ہیں. سو اشفاق صاحب, 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے 5 روپے پیٹرول میں بڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ایک مہنگائی کی لہر آتی تھی. اب تو سر 55 روپے ایک ساتھ ایک ہی رات میں بڑھا دیے گئے ہیں. اب ہونے کیا جا رہا ہے, آنے والے 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں ہم کیسے کوپ اپ کریں گے سچویشن کو, معیشت کو کیسے کندھا دیں گے, کیسے سنبھالیں گے؟ صاحب یہ جو ہماری کیلکولیشن ہے, جو اس کے حساب سے 5 to 5.5% انفلیشن بڑھ سکتا ہے لون یہ 55 روپے کے حساب سے. اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے زبیر بھائی نے بھی کافی آئی ایم ایف سے ڈیل کیا, میں نے بھی کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے. ان کو کنونس کرنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز میں, کیونکہ ان کا مین بجٹری ٹارگیٹ ہے اور جو انکم ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے. کیونکہ جب آپ ٹیکس ریفارمز نہیں کرتے, ہاریزونٹل ایکویٹی نہیں لاتے, آپ چھوٹے لوگوں پہ اسپیشلی تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ ڈال دیں گے, ایکسپورٹر ریٹیلر کوئی نہیں دے گا, ایگریکلچرسٹ ٹیکس نہیں دے گا, تو ان کی شرائط پھر آپ کو ماننے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. ان سے ڈسکشن کرنا میرا خیال ہے دیوار سے سر ٹکرانے کے برابر ہوتا ہے. مگر بڑے ان کے ساتھ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پیٹرولیم لیوی انہوں نے پہلے سے سیٹ کی تھی, جو لاسٹ فائنانس بل میں آپ نے فائنانس ایکٹ میں چینج کیا, ایک تھریش ہولڈ تھا 100 روپے پہ لے جانے کا, اب آپ نے اس کو بھی کراس کر دیا. بٹ مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پالیسی سے نکلنا پڑے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس بڑے کونا معیشت دان اور پروفیشنلز موجود ہیں کہ بغیر آئی ایم ایف کے, انشاءاللہ میں ایک آرٹیکل بھی ابھی لکھ رہا ہوں, اگلے ہفتے تک وہ کمپلیٹ ہوگا, میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ آئی ایم ایف کو چھوڑنے کے بعد پاکستان کی معیشت بہت اچھے طریقے سے اچھی سمت میں جا سکتی ہے, پرووائڈیڈ جیسے زبیر بھائی نے ہمارے کہا کہ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جو پالیسیز آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کر رہے ہیں وہی پالیسی ایز اے منسل قوم آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ یہ ہم کریں گے. اور جس وقت آپ نے یہ وعدہ کر لیا, ٹیکسس میں ایکویٹی آ گئی, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں یہ چیلنج دینے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا اشفاق اللہ صاحب, اسی معاملے پر آپ سے بھی جاننا چاہیں گے اور زبیر صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ اس معاملے پر حکومت کو کیا مشورہ دیں گے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور آگے کیا ہونا چاہیے. جی محمد زبیر صاحب. جی اس میں دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ جب آپ نے آئی ایم ایف پروگرام میں بھی گئے تھے, اس سے پہلے بھی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے پاکستان کی اکانومی کو سسٹینیبل, مطلب ایک لمبے عرصے کے لیے ایک اچھے طریقے سے آگے چلانے کے لیے آپ کو ریفارمز کرنے ہیں. مثال کے طور پر سمپل سی بات ہے, انرجی ریفارمز کرنے ہیں. انرجی ریفارمز کا ایک بیسک بنیادی چیز ہے کہ آپ کے جو لائن لاسز ہیں وہ کس کا کام ہے, وہ حکومت کا کام ہے کٹ کرنا. ریکوریز کو امپروو کرنا وہ حکومت کا کام ہے. اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے اور آپ کا 1000 بلین سے زیادہ کی سبسڈی صرف پاور سیکٹر میں جا رہی ہے اور اس کی سزا جو ہے پاکستان کے عوام دیں, دیکھیں نا یہ تو بڑا ظلم ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی معیشت کو فکس کرنے کے لیے وہ چیزیں نئی اقدامات اٹھائیں گے جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریفارمز ہیں,
چاہے وہ انرجی سیکٹر کے ہیں, چاہے وہ ٹیکس سیکٹر کے ٹیکس ریفارمز ہیں, چاہے وہ پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں جس کی بدحالی مزید سے مزید ہر مہینے خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے, اور حکومت کو زیادہ سے زیادہ پیسہ پمپ ان کرنا پڑتا ہے جسٹ ٹو کیپ دیم افلوٹ. تو یہ تو آئی ایم ایف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آئی ایم ایف نے تو شرائط رکھی ہیں لیکن آپ تو وہ فلفل کرنے نہیں جا رہے. ایگریکلچر ٹیکس آپ نے کیا ایک پیسہ نہیں ابھی تک لینا شروع کیا ہے. کتنے عرصے سے ہم سب آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل ہے. آگے جانے کے لیے اگر آپ یہ سب ریفارمز نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف 10 دفعہ اور آ جائے. 25 پروگرام تو چل رہا ہے, 25واں پروگرام. اگر آئی ایم ایف سولوشن ہوتا پاکستان کے معیشت کا تو 25 پروگرام کیے پاکستان نے, جو کہ دنیا میں میں زبیر صاحب کوئکلی ٹو وائنڈ اپ دس کنورسیشن. تھینک یو. میں بس اس کنورسیشن کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اشفاق صاحب لاسٹلی بس آپ کا ایک کامنٹ چاہوں گا. کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو, کیا ہونا چاہیے تھا اور اب کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ گریجولی بڑھاتے 15. کل رات کو جو میری اطلاعات ہیں پہلے یہ ہو گئی تھی بات کہ جی 17 روپے بڑھیں گے پیٹرول پہ اور 35 روپے سے 45 روپے بڑھیں گے ڈیزل پہ. اور اس وقت انہوں نے جو پلان چینج کر کے ایکویٹ کیا ہے یہ ان کو میرا خیال ہے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. جو میری اپنا عاجز رائے ہے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ سلولی گریجولی بڑھائیں. اوبیسلی یہ برنٹ حکومت نہیں لے سکتی, عوام کو پاسان ہوگا. اور زبیر بھائی کی بات بھی ٹھیک ہے, ریفارم کرنی پڑے گی, چاہے سمبولک ہو. سب کو ان کو حکومت کو اپنے خرچے بھی کم کرنے پڑیں گے, پالیسی ریٹ کم کر کے اپنے مارک اپ کو بھی کم کرنا پڑے گا, ڈالر کو بھی صحیح کرنا پڑے گا. جب تک یہ سارے کام نہیں کرتے آپ کی معیشت زبوں عالی کا شکار رہے گی. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی کام کیا, 13 سے 17 زبیر بھائی بھی تھے جو ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا. ان کی سربراہی میں ان کے انڈر میں بورڈ میں ہم نے کام کیا, پرائیویٹائزیشن میں ساری ریفارمز ہم کر چکے تھے. صرف حکومت کو اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. بہت شکریہ. رپورٹ میں نے لکھی ہے, تیار ہے. بہت شکریہ اشفاق طلحہ صاحب. محمد زبیر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ, خاص طور پر سیلریڈ کلاس طبقے کے اوپر ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا تھا, لیڈرز اپنی لیڈرشپ دکھا سکتے تھے, آگے بڑھ کر خود قربانی دے سکتے تھے, حکومت اپنے خرچے کم کر سکتی تھی, صوبائی حکومتیں بھی کر سکتی تھیں. بٹ دین اگین جو ایک وہ جو ٹیکس جو لیوی ہے وہ کم کی جا سکتی تھی. اتنا بڑا اضافہ, اتنا 55 روپے کا اضافہ. اس کے بعد جو ٹیکسز مارجن ہے پیٹرول میں جو 130 روپے ہیں ان کو کم کیا جا سکتا کچھ عرصے کے لیے, بعد میں کرے تھے. لیکن 55 روپے بہت بڑا اضافہ. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو حکومت نے طیاروں کے استعمال کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے. تو نہ صرف اب ہماری اور آپ کی بائکس اور گاڑیوں کا پیٹرول مہنگا ہوا بلکہ جیٹ فیول بھی مہنگا ہو گیا, وچ مینز کہ اب جو ٹکٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہونے جا رہی ہیں. ایئر ٹکٹس کی بات ہو رہی ہے. جناب محمد صلاح الدین ڈپٹی بیورو چیف کراچی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. بتائے گا صلاح الدین. دیکھیں بالکل یہ حکومت نے طیاروں کے استعمال کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں بڑا اضافہ کیا. ایئر لائن کے طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ جو پہلی قیمت تھی 188.93 روپے سے بڑھا کر 342.37 روپے کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے. جیٹ فیول کی قیمت میں 82% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, جس سے جیٹ فیول کی قیمت بڑھنے سے ایئر لائن کے کرایوں میں 5 سے 10 ہزار روپے تک فی ٹکٹ میں اضافے کا بھی امکان ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد صلاح الدین اپڈیٹ کرنے کے لیے. بالکل مشکل ہے لیکن کیا کریں, اب حکومت نے پیٹرول بم گرایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کو ہی اٹھانا ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک ریسیپی کا, آپ کو پتہ ہے ہمارے شام رمضان میں مزیدار سی ریسیپی جناب. بالکل, اور ریسیپی کے بغیر تو ہمارا پروگرام آپ کو پتہ ہے اب مہنگائی ہے جو بھی ہے, کھانا تو ساتھ چلے گا. رمضان ظاہر شاندار ہوتی ہے اور اب عید بھی آنے والی. تو جناب ہماری آج کی ریسیپی بڑی زبردست ہے. اس ریسیپی کا نام ہے روح افزا سوڈا. ہاں جی, تو آپ نے دیکھا روح افزا سوڈا کی مزیدار سی ریسیپی. ٹھنڈا روح افزا آپ افطار میں لیں, بڑے مزے کا لگتا ہے. یہ میں نے بھی ٹرائی کیا سائم, اگر آپ چاہیں تو آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. فی الوقت یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, اس کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک جناب. اور ہم نے کل بھی آپ کو ایک بڑی افسوسناک خبر دی تھی بنو کے علاقے سے, جہاں پر فتنہ الخوارج نے ایک معصوم چھوٹی بچی پر تشدد کیا, بہیمانہ تشدد کیا, ویڈیو بنایا, اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا. تو بنو کا علاقہ ہے ڈومیل, جہاں پر کم عمر لڑکی ہمشدہ عرف چھوٹا خان اور نوجوان کو اغوا کیا فتنہ الخوارج نے. اس کے بعد ان پر تشدد کیا. تشدد کا واقعے کے بعد پولیس نے ان دونوں بچوں کو بازیاب کروا لیا.
واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی خصوصی ٹیم نے تشکیل دے کر مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہ ہوا کیا اور یہ کیا تمام تر سچویشن تھی؟ کیا اپڈیٹ اس حوالے سے جان لیتے ہیں احسان خٹک سے. احسان بتائیے گا. سائم، اگر میں اس واقعے کی تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں تو یہ ہمشادہ عرف چھوٹا خان، جو بنیادی طور پر ایک خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھتی ہے. لڑکی کی عمر تقریباً 15 سال کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے. وہ لڑکے جیسے بال بنا کر اور لڑکوں جیسے کپڑے پہن کر لڑکوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ وہ گھما پھرا کرتی تھی. یہ ان کا ایک شوق تھا یا ان کا کوئی بھی اس طرح کوئی مشغلہ آپ جانیں تو یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا رہا. تو ان دنوں میں وہ اسامہ ولد شفیاض سکنا پیران کلا عمرزئی ڈومیل کے ساتھ وہ تھی. تو اسامہ کے والد جو تھے ان کو لڑکی کا اور یہ اپنے بیٹے کا جو ملنا اور جلنا جو تھا وہ پسند نہ تھا. تو اس سلسلے میں اس نے بیٹے کو یہ بتایا جا رہا ہے، جو مقامی ذرائع ہیں، کہ اس نے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن بیٹا جو ہے وہ نہیں مان رہا تھا. تو انہوں نے وہاں کے جو مقامی جو شدت پسند کمانڈر ہے، کمانڈر نصیر عرف گدڑ، ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے یہ شکایت کی ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا نہیں مان رہا اور مجھے ان کا یہ کام جو ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ تھوڑا ان کو دبا دیں. تو احسان، اسامہ کے والد اور مقامی کمانڈر کے حوالے سے کیا معلومات ہیں اور اس سارے معاملے کے مرکزی ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ اریبا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یاسر افریدی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہی اطلاع ملی تو ہم فوری طور پر وہاں پر ریڈ کرنے کے لیے گئے، لیکن جیسے ہی ہم علاقے میں پہنچ چکے ہیں تو وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے جو تھے، جو شدت پسند تھے، دہشت گرد جو تھے، وہ فرار ہو گئے تھے اور ان کا والد لڑکے جو تھا وہ بھی فرار ہو گیا ہے. لڑکی اور لڑکے کو جو ہے اس کو تو بازیاب کرا لیا گیا اسی ٹائم، لیکن لڑکے کا والد جو ہیں اور جو دہشت گرد ہے وہ تاحال جو ہیں وہ فرار ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں، مختلف چھاپے لگائے گئے ہیں اور ریڈ کر رہے ہیں. ابھی تک جو لڑکے کا والد جو ہیں، اسامہ کا جو والد ہے شفیاض، وہ بھی ہاتھ نہیں لگا ہے اور دہشت گرد تو ظاہری بات ہے وہ تو بڑا دل خراش افسوسناک واقعہ. احسان خٹک، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ سے بتا رہے تھے. ہمارے ساتھ بات کرنے، اس دل خراش واقعے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب. طاہر اشرفی صاحب، بنو میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر فتنہ الخوارج، ایک کم عمر بچی جو کہ لڑکوں کے کپڑے پہن کر ذریعہ معاش کے لیے یا روزگار کے لیے باہر نکلتی تھی، اس کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ بہیمانہ تشدد کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر وائرل کی تاکہ عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے. خود کو دین کے ٹھیکیدار کہنے والے، بتائیے گا کہ شریعت میں کیا اس طرح کے عمل کی اجازت ہے، کسی بچی کو مارنا، تشدد کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے اس کا شریعت سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ روایات اور بعض لوگ اپنی اناد کی تسکین کے لیے اس طرح کا مجرمانہ، ظالمانہ، صفاقانہ عمل کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے شریعت کا نام دیتے ہیں، اسلام کا نام دیتے ہیں. اسلام اس طرح کے مجرموں سے، اس طرح کے جرموں سے بری ہے. اور حقیقت یہ ہے، ابھی میں سن رہا تھا کہ جی بازیاب کرا لیا، لیکن بازیاب کرایا تو مجرم کدھر چلے گئے؟ اور جب لڑکا اور لڑکی دونوں مجرم تھے تو پھر لڑکی کو کیوں مارا، لڑکے کو کیوں نہیں مارا؟ یعنی اگر لڑکے کے باپ کو اعتراض تھا تو وہ اپنے لڑکے کو منع کرتا، اور اگر اس کو سزا دینی تھی تو اپنے لڑکے کو دیتا، بچی کو کیوں مارا؟ تو یہ سوائے ایک جہالت کے اور ایک وحشت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مقامی پولیس کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ان مجرمین کی مولانا صاحب، اس طرح کے مجرمان کے لیے اسلامی قوانین میں کیا سزائیں تجویز کی گئی ہیں؟ دیکھیے، یہ تو چونکہ فساد فی الارض میں بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اس بچی کو سزا دی گئی، اگر شریعت نافذ ہو تو اسی طرح اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے مارا ہے تو اسی طرح ان کی بھی پٹائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف بھی ریاست کو جو ہے وہ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، عدالت کو سزا دینی چاہیے. تو اس میں کوئی معافی کا راستہ نہیں ہے.
اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. جس طرح کا سلوک اس بچی کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے, اور جو قوانین ہمارے ہیں ان کے مطابق ان کو سزا دی جائے. بالکل. اور علامہ صاحب ہمارا دین بڑا کلیئر ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور آنکھ کے بدلے آنکھ. یہ جو انہوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی اسی طرح کے تشدد کا نشانہ بنانا چاہیے, کیونکہ یہ فتنہ الخوارج ہیں, یہ فساد پھیلانے کے لیے دنیا میں موجود ہیں. ان کو پکڑ کے مارنا چاہیے جہاں پر بھی ملیں, سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک بعد. ویلکم بیک. تو جی 8 سال کے انتظار کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم سے بھی بالآخر خوشخبری مل رہی ہے, اور ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو 3 گول کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر ہاکی ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. جناب ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور زبوں حالی کا شکار تھا, لیکن فائنلی پاکستان ہاکی ٹیم نے بھی خوشخبری سنا دی ہے. قومی ٹیم نے پہلے ہاف میں اماد کے گول سے برتری حاصل کی. جاپان نے دوسرے کوارٹر میں ایک گول کر کے اس کا جواب دیا. پھر تیسرے کوارٹر میں جاپان نے 2 گول کر کے میچ پر قبضہ کر لیا, مگر پاکستان نے ہار نہیں مانی, اور پاکستانیوں نے یہ عزم کیا ہوا تھا ہماری ٹیم نے کہ بھائی ہم نے جیت کے آنا ہے. تو پاکستان نے چوتھے کوارٹر میں شاندار کم بیک کرتے ہوئے ابو بکر محمود, سفیان خان اور افراز کو کے جو گولز تھے ان سے ٹیم جو تھی وہ فاتح رہی, اور پاکستان آج کوالیفائرز کے فائنل میں انگلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گا. تو سابق اولمپئن سمیع اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, پاکستان کی اس جیت کو کیا دیکھتے ہیں؟ 8 سال انتظار کروایا پاکستان ہاکی ٹیم نے اور اس کے بعد فائنلی خوشخبری سنا دی ہے, کیا کہیں گے اس جیت کے بارے میں؟ میرے خیال میں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم جو 3 اولمپک میں نہیں گئی اور یہ تیسرا ورلڈ کپ تھا جس میں شمولیت نہ کرتی, اگر یہ کوالیفائی نہ کرتے تو ایک بڑی اچھی خبر ہے. اور سب سے بڑی جو بہتر چیز لگی کہ وہ سارے کے سارے میچ جیتے ہیں. وہ کہ گول ہم نے زیادہ کھائے, یہ فیوچر میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ تھا وہ بہت بہتر تھا. اس کی ایک تو وجہ میں یہ کہوں گا کہ شاید فری مائنڈ ہو کے کھیلے لوگ جو ہے, نیک نیتی سے فیڈریشن میں لوگ آئے, انہوں نے بڑا ان کو بوسٹ کیا, تو کھلاڑیوں نے یہ سوچا کہ ان کو اب پے بیک کرنا چاہیے. تو یہ اچھی خبر ہے اور ہاکی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. بالکل, بہت اچھی خبر ہے. اچھا سمیع اللہ صاحب, پاکستان کے لیے عالمی ہاکی میں واپسی کے بعد ظاہر ہے کہ توقعات بھی بڑھ گئی ہیں. آپ کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیم کو ورلڈ کپ 2026 میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ ابھی تو ایک جون میں ایک اور کوالیفیکیشن ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ بھی ضروری ہے, لیکن ہم کوالیفائی کر بیٹھے, اس پہ پتہ چلے گا ہماری ٹیم کی اسٹرینتھ کیسی ہے. جیسے آپ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک, جو ہم زیادہ گول کھا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ود ان سرکل, اور جس کو ہم پرانی 25 کہتے تھے, 25 یارڈ میں کلیئرنس اتنی اچھی نہیں ہے. گول فارورڈ لائن اچھا کھیل رہی ہے, جو ڈیپ ڈیفینس ہے اس کو اور بہتر ہونا چاہیے تاکہ گول کیپر کو اتنے گول نہ کھانے پڑے, کیونکہ جب ڈیفلیکشنز ہوتی ہیں تو اس میں گول کیپر کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی گیند کہاں سے آئی. تو اس پہ ہمیں کوچز کو زور دینا چاہیے, اور کپتان عمار شکیل جو ہیں وہ کافی سیزنڈ ہو گئے ہیں, ان کو یہ کمانڈ کرنی چاہیے بینگ رائٹ فل بیک کہ اس قسم کی غلطیاں کہیں نہ ہوں تاکہ کوئی ایسی مشکلات پیدا نہ ہوں جیسے کل کے میچ میں ہوئی. اچھا, اب سمیع اللہ صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں میں کچھ طرح خبریں بھی اچھی نہیں آ رہی تھیں جب پرو لیگ کا سارا معاملہ چل رہا تھا. اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب نے خود پلیئرز کو بلایا, ان سے ملاقات کی, ان کو چیکس تقسیم کیے. یہ جو موٹیویشن اور جو سپورٹ ایک وزیر داخلہ کی جانب سے ملی یا حکومتی ایک سپورٹ جو ملی, ایک کندھا ملا, ایک سہارا ملا, اس سے پلیئرز کا مورال کتنا بوسٹ ہوتا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, مین ہے یہی کہ پچھلے 15 سالوں سے کھلاڑیوں کے پاس جاب نہیں ہے, جو کانٹریکٹ ہے وہ 50,000 میکسیمم کا ہے, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں آئیں نئے کھلاڑی اور فوراً ہم کہیں جا کے باہر لیگ کھیلیں. اور لیگ بھی ہم بی گریڈ کھیلتے ہیں, جو فرانس میں کھیلتے ہیں, اٹلی میں کھیلتے ہیں, اسپین میں کھیلتے ہیں. کوئی ہائی کلاس جو اے کلاس جو ہے جیسے ہالینڈ میں ہے, جرمنی میں, وہاں ان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا. تو ان کی وہی ارننگ ہے جو 12-13 لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں 4 مہینے کے, جس سے وہ پورا اپنا خاندان چلاتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کو میں تو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پیسے دیے, اس سے بڑا فرق پڑا. اور پھر میرے جو خاص طور پہ اب مجھے لگتا ہے جس میں اصلاح بھی آئے, حسن سردار بھی آئے, اور میں بھی آیا, اور وانی صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن بنے. حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ کہ پاکستان کی ہاکی کو پھر ایک دفعہ پھر اٹھایا جائے, اور اس میں اگر یہ اقتدام اس قسم کے کرتے رہے تو میرے خیال میں ورلڈ کپ ہے تو بڑا مشکل, لیکن اگر ہم پہلے 8 میں آ گئے تو میں کہتا ہوں کہ آئندہ سالوں کے لیے پاکستان کی ہاکی ٹیم بہتر ہو جائے گی. بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہم پھر دوبارہ سے
हॉकी का गोल्डन एरा देखेंगे। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त डाला। क्रिकेट भी हमारी है, हॉकी भी हमारा खेल है, हमने इन प्लेयर्स को सपोर्ट करना है। और हुकूमत ने वैसे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ये लिया कि जब भी हॉकी के प्लेयर्स को बुला के उनसे मुलाकात की, उनमें चेक तकसीम किए, प्लेयर्स का मोरल बूस्ट हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कामयाबियाँ अब एक के बाद एक करके आ रही हैं। आलमी मंजरनामे में हॉकी की, पाकिस्तान हॉकी की वापसी हो गई है। जनाब, इट्स अ बिग डेवलपमेंट, बहुत अच्छी खबर है एंड लेट्स होप कि आगे पाकिस्तान ऐसे ही फतह समेटता रहे। जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ एक अपडेट भी शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में जाली और गैर मयारी अद्वियात का इंकशाफ होने पर ड्रग कंट्रोल बोर्ड ने 5 अद्वियात से मुतालिक अलर्ट भी जारी कर दिया है और टेस्टिंग के दौरान हड्डियों और कैल्शियम के लिए इस्तेमाल होने वाले मखसूस मल्टी वाइटामिन जाली, जबकि खांसी का एक मारूफ सिरप और दर्द का मखसूस इंजेक्शन गैर मयारी करार दिया गया है। आपको बताएं कि रिपोर्ट में भी इंजेक्शन में ज़र्रात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और ड्रग कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दर्द का इंजेक्शन लाहौर जबकि खांसी का सिरप कराची में तैयार किया गया है। इसके अलावा जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 2 इंजेक्शंस भी मयार पर पूरा ना उतर सके हैं। मजीद बताएंगे हसन हफीज। जी हसन। अब ड्रग कंट्रोल बोर्ड ने 5 किस्म की जो अद्वियात हैं जो कि मुख्तलिफ पंजाब की मुख्तलिफ फार्मेसीज़ में मौजूद थी, उनको गैर मयारी करार दे दिया है और ये अहकामात जारी किए हैं कि ये मखसूस बैच के ये 5 अद्वियात को फौरी तौर पर वापस मंगवाया जाए और फार्मेसीज से उठाया जाए। जो अद्वियात हैं वो हैं हड्डियों और कैल्शियम की मखसूस मल्टी वाइटामिन हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी की मल्टी वाइटामिन जो हैं वो जाली जो है वो करार दी गई हैं। अगर बात की जाए खांसी के मारूफ सिरप, एक बहुत मारूफ सिरप है जो कि इसमें बताया गया है। फिर उसके साथ साथ जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कुछ 2 इंजेक्शंस हैं जानवरों के लिए जो लगाए जाते थे, उनको गैर मायारी करार दिया है और उनका कहा है कि इनको भी यहाँ से उठाया जाए। उनका कहना था जो ड्रग कंट्रोल बोर्ड है कि जो एक मखसूस मिकदार होती है इज्जा की, जो उसकी म्यार को बेहतर बनाती है, वो जो है वो उसका होना ज़रूरी है उसमें, जो कि नहीं किया गया। महकमा सेहत ने यह फ़ैसला किया है कि ये 5 किस्म की जो अद्वियात हैं वो फौरी तौर पर उठाई जाएं और इसे वापस मंगवाया जाए ताकि शहरियों को जो है वो कोई किसी बड़े नुकसान से या बीमारियों से बचाया जा सके। जी अच्छा जी, अब ऐसे वक्त में जहाँ पंजाब जैसे सूबे में जाली और गैर मयारी अद्वियात बिकने का इंकशाफ हो रहा है, तो आप लोगों पर जिम्मेदारी ये आयद होती है कि आपने जो गली मोहल्ले में क्लिनिक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से मेडिकल सेंटर्स बने हुए हैं, दुकानों में पड़े हुए सिरप्स ये नहीं परचेज करने, आपने प्रॉपर एक्सपायरी डेट चेक करें, प्रॉपर किसी फार्मेसी से जाके दवाइयाँ खरीदें, अद्वियात खरीदें। यहाँ पर जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म, या लेकिन आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अफ्तार अच्छे से करनी है, कम करनी है, हेल्थी चीज़ें खाएं, सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो ईद की शॉपिंग करें लेकिन रश वाले एरिया से अवॉइड करें और ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल इफ्तार से कबल रहती है, तो उसमें भी प्लीज एहतियात करें और रश ना क्रिएट करें। जनाब हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।